پرانی یادیں پرانی باتیں بچپن میں جب امی ہمیں دہی یا نہاری وغیرہ لینے بھیجتی تو ساتھ اسٹیل کا چھوٹا ڈول دیا کرتی تھیں. کہتی تھی کہ ایک تو شاپنگ بیگ کے جراثیم نہیں لگتے، دوسرا کھانے پینے کی چیزیں اس طرح نمائش کر کے نہیں لاتے، پردہ رکھتے ہیں. روٹی لینے بھیجتی تو ساتھ دسترخوان دیا کرتی تھی، وجہ پھر وہیں کہ اخبار یا کاغذ کے جراثیم نہ لگیں اور پردہ بھی رہے. وہ کہتی تھی یوں شاپر میں روٹی لانے سے روٹی کی بے ادبی ہوتی ہے اور روٹی کا پردہ بھی نہیں رہتا. گھر کا سودا سلف لانے کے لیے کپڑے کے تھیلے سیے جاتے تھے تاکہ سودا سلف عزت سے گھر لایا جا سکے. محلے داروں کے گھر، حتیٰ کہ ایک ہی گھر کے مختلف پورشنز میں رہنے والے افراد ایک دوسرے کو کھانا بھیجتے تھے تو دسترخوان کو خوان پوش سے ڈھک دیا کرتے تھے. اب نام لو تو پہلے خوان پوش کا ہی مطلب سمجھنا پڑے گا. یہیں پردہ شیشے پر بھی ڈالا جاتا تھا. امی کا کہنا تھا کہ آتے جاتے آئینے پر نظر پڑنی چاہیے، نہیں اس سے خود پسندی پیدا ہوتی ہے. کہیں سے آتے یا جاتے تھے تو پاپا گلی میں شور نہیں مچا دیتے تھے. خاص طور پر رات کو گاڑی سے اترنے سے پہلے ہی تاکید کر دی جاتی تھی کہ گاڑی کا دروازہ بالکل آرام سے بند کرنا. اس میں دو وجوہات بیان کی جاتی تھی کہ ایک تو کسی کی نیند خراب نہ ہو، دوسرا ہر طرح کی نظر سے محفوظ رہیں، کیونکہ فیملی اکٹھے باہر نکلتی ہے تو 100 طرح کی نظریں پڑتی ہیں. آج یہ بات کرو تو سب ہنستے ہیں، مزید ذکر کرو تو جب نانی کے گھر جاتے تھے تو ان کے دروازے پر پردہ ڈالا ہوا ہوتا تھا. میں نانی سے کہتا تھا کہ اس سے اچھے بھلے دروازے کی شو خراب ہوتی ہے تو وہ کہتی تھی اس سے گھر کا پردہ ہو جاتا ہے، ورنہ دروازے کھولتے ہی باہر والے کی صحن میں بیٹھے افراد پر نظر پڑ جاتی ہے. حتیٰ کہ نانی کا ٹی وی بھی دروازے والا تھا اور وہ ٹی وی بند کرتے ہی دروازہ بند کرنے کا حکم دیتی تھی کہ اس کو بھی ڈھک کر رکھو. اب یہ پردہ کیا تھا؟ یہ وفاداری کا پردہ تھا، مروت کا پردہ تھا. یہ پردہ وہ تھا جو بے حیا ہونے سے بچاتا تھا، رزق کی اہمیت بڑھاتا تھا، رزق کی عزت کرنا سکھاتا تھا. اور اب یہ پردہ کہاں ہے؟ اب یہ ہم سب کی عقلوں پر پڑ گیا ہے. ہمیں برائی نہیں لگتی. بے حیائی آہستہ آہستہ ہمارے گھروں میں جگہ بنا رہی ہے. ہم اپنے باپ سے انتہائی بے تکلف تھے تب بھی ایک پردہ تھا، کیونکہ امی کہتی تھی باپ بیٹی میں، بہن بھائی میں بھی پردہ ہوتا ہے جو قائم رہنا چاہیے. آج کسی کو کہو تو وہ طعنہ ہی مار دیتا ہے کہ جی آپ کے ابو آپ کو پیار ہی نہیں کرتے ہوں گے. بہرحال اپنی ذات تک تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ امی کی دی ہوئی سیکھ کو اپنی زندگی میں لاگو کر سکوں، لیکن پھر بھی اپنی بہت سی قیمتی روایات ہم لوگ اب کھو چکے ہیں. افسوس. دعا یہی ہے کہ رشتوں کے جو بھرم اور پردے ہمارے مذہب نے بتائے ہیں ہم خود بھی ان پر عمل کر سکیں اور اپنے دوستوں کو بھی تاکید کر سکیں. آمین ثم آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اتفاق اور محبت اور سلامتی عطا کرے اور آپس میں پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.